پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بننے میں بظاہر ایک رکاوٹ نظر آ رہی ہے اور وہ رکاوٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. یعنی مولانا فضل الرحمان جن کا سب سے زیادہ انتظار ہے کہ وہ اس الائنس کا حصہ بنے، تبھی شاید یہ ایک بڑا الائنس کہلائے گا یا اس کا ایک امپیکٹ بڑا ہو سکے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنی شرائط رکھی ہیں یا کچھ مطالبات رکھے ہیں. وہ مطالبات ابھی تحریک انصاف جو ہے اس پر فیصلہ نہیں کر پا رہی یا شاید اس پر عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کر پا رہی. ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ اسد کیسر صاحب کو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے کچھ چیزیں دی گئی ہیں ڈیمانڈز کی شکل میں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کے سامنے رکھنی ہے، لیکن یہ ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. آج بھی شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں بتایا کہ عمران خان سے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. اب یہ الائنس کیا روزوں تک رمضان میں بن جائے گا؟ کیونکہ رمضان کے بعد تو تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا کہ وہ ایک بڑی احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں. تو معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. پھر کچھ اور دو تین چیزیں ہیں قومی اسمبلی سے، خاص طور پر وہاں پر جو 220 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے یا نوکری سے فارغ کیا گیا ہے کیونکہ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں کو بڑھایا گیا ہے اور 1 ارب روپے کا کٹ لگانا تھا سالانہ، تو اس کے لیے یہ قدم ایسا لگتا ہے کہ اٹھایا گیا ہے. ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، سیکرٹری اتحاد پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب، خوش آمدید. سر، آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا کوئی مخصوص ایجنڈا ہے یا کوئی خاص چیزیں، کوئی خاص ہدایات ہیں جو عمران خان صاحب سے لینی ہے آپ نے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ بہت سی ہدایات ہیں جو لینی پڑتی ہیں. وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہے. ان کی پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور باقی جگہوں پہ ایک سائزبل نمبر ہے مینڈیٹ چوری کے باوجود جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کا ہے. تو بہت سی مشاورت ہوتی ہے. ویسے بھی پریزن رائٹس کے مطابق وہ ان کا بھی حق ہے اور ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمارا بھی حق ہے کہ ہم انہیں مل سکیں. جو آپ نے آخری ملاقات کی بات کی، جو سیاسی ارینج ملاقاتیں جو تھرسڈے اور ٹیوزڈے، سیاسی سے مراد رفقا کار جس میں ان کے دوست، ان کے سیاسی اپوائنٹیز، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، یہ تھرسڈے اینڈ ٹیوزڈے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو پچھلے 5-6 ماہ سے بند ہے، باقاعدہ طور پہ بند ہے. اس دوران 1-2 انگیجمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے نیگوشیشنز کمیٹی جو تھی اس کو سرکار نے اپنے ہی ایک مطلب کے لیے جو ہے وہ ایکسس دی، مگر وہ بھی کوئی اوپن ایکسس نہیں تھی، چھوٹے سے کمرے کے اندر کنٹرولڈ ایکسس تھی، ریکارڈڈ ملاقاتیں تھیں. اس کے علاوہ وہی جو ملاقاتیں کو ایکیوزڈ لوگ ہوتے ہیں یا وکلاء ہوتے ہیں جن کی خان صاحب کی پروسیڈنگز کے درمیان ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے. وہ بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو فیصلہ ساز ہیں یا فیصلہ کرنے والے ہیں جن سے خان صاحب کو ڈائریکشن چاہیے. تو بڑے ایشوز ہیں یہاں پہ. سب سے جو بات تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سارے معاملات کے لیے عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ 6 لوگوں کی ملاقاتیں جو ہے یہ بھی عدالتی حکم پہ ہے. یہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کا بھی عدالتی حکم ہے اور یہ جیل اتھارٹیز عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا رہی ہیں. آپ کا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے شیخ صاحب؟ کیوں ملاقاتیں پہلے تو ہو رہی تھیں ملاقاتیں، اب ملاقاتوں کو روک دیا جانا آپ کے خیال میں اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کیوں روکا گیا؟ صرف ملاقاتیں نہیں روکی جا رہی ہیں، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کیس کی تاریخیں بھی بڑی لمبی لمبی دے دی جاتی ہیں. اور اس دوران پہلے تو مطلب ہے کہ ڈیلی کا ٹرائل ہوتا تھا، وہ بھی اب کر کے تو کوئی 10 دن آگے کا ٹرائل دے دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو آئسولیٹ کر رہے ہیں اور خان صاحب کے اوپر جو ہے مشکلات کر رہے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ان کو بریک کرنے کے لیے، تاکہ خان صاحب ان کی مرضی کی کسی ڈیل پہ یا ان کی بات پہ آ جائیں. اور نہ صرف خان صاحب بلکہ ان کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی آئسولیشن میں رکھا ہے. ان کو بھی ان سے ملنے کے لیے بہت مطلب بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، ملایا نہیں جا رہا ہے. ان کو ان کی فیملی کے ساتھ کسی تسلسل سے نہیں ملایا جا رہا ہے. تو یہ سارے کام جو کیے جا رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. صحیح ہے. نہیں مگر شیخ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبی جو ہے وہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، رابطہ کاٹا جا رہا ہے، ملاقاتیں، آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ الائنس نہ بن پائے جو اپوزیشن کا بننے جا رہا ہے، یا وجہ کچھ اور ہے؟ مینی ادر ریزنز سر، مینی ادر ریزنز. بہت سی چیزیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں. الائنسز بن رہے ہیں، تنظیموں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، خان صاحب کے کیسز کے معاملات ہیں. آپ دیکھیں ہمیں اتنے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ وکالت نامے سائن کرانے ہوں، پٹیشن سائن کرانی ہو، ہمارے وکیل جو ہے وہ 2 دن وہاں پھرتے رہتے ہیں، چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. 10 وکالت نامے بھیجتے ہیں تو 2 پہ سائن ہو کے آتے ہیں. پٹیشن بھیجتے ہیں تو وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں. یہ تو بہت ہی
عجیب و غریب قسم کا کام ہے اور عدالتوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. اگر اتنی چھوٹی سی احکامات ان کے نہیں مانے جا رہے تو بڑے فیصلے کیسے کر پائیں گے اور ان پہ عمل درآمد کیسے کروا سکیں گے؟ صحیح ہے. شیخ صاحب، ایک اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے، یہ الائنس جو ہے وہ کہاں آ کے رکا ہوا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کچھ شرائط ہیں شاید جو تحریک انصاف کے سامنے رکھی گئی ہیں اور وہ اس پر بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. رکاوٹ کیا ہے اس الائنس کے بننے میں؟ دیکھیں جی، دو الائنس کے بننے میں رکاوٹ تو ہے سچ کوئی نہیں ہے. اتفاق تو ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اتفاق سے ایک اعلامیہ بھی تھا جس میں فریش الیکشن ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا. اس میں یہ بھی تھے MWM، SIC، خاقان عباسی، اچکزئی صاحب، ہمارے لوگ اور مولانا کے لوگ سب وہاں پہ شامل تھے اگر آپ کو یاد ہو. تو obviously جب اتفاق ہوتا ہے تو اتفاق کسی اتحاد کا جو پیش خیمہ ہوتا ہے اسی طرف چلتا ہے. مگر ان کے کوئی لوکل کنسرنز تھے جس کے حوالے سے کامران مرتضیٰ جو ہے وہ بار بار ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں پچھلے 8-10 دن سے کہ جی انہوں نے اسد کیسر صاحب کو کہا ہے. تو وہ جو بھی ان کے لوکل کنسرنز ہیں وہ کوئی ایسے کنسرن نہیں ہیں جس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے. مگر ایسے ایشوز کے اوپر ہمیں خان صاحب کی گائیڈنس لینا بہت ضروری ہے اور وہ ملاقاتیں آلریڈی ہی بند ہیں. ہم اس حوالے سے ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر ہم مولانا کو ہم ان سے انشاءاللہ ول گیٹ بیک ٹو ہم. خان صاحب چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی پارٹیاں اکٹھی ہوں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ سب ہم آواز ہوں. خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو اس سسٹم کا شکار ہے یا جو اس سسٹم کی فسطائیت سے لڑنا چاہتا ہے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. شاہ صاحب، یہ کہنا تو درست ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ بھائی یہ اگر ہوگا تو میں الائنس کا حصہ بنوں گا، یہ تو ہے نا؟ کچھ ان کے کنسرنز ہیں اور وہ کنسرنز ایسے نہیں ہیں جو دور نہ کیے جا سکیں. اور صرف خان صاحب کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہ کنسرنز ہیں خالی یا کچھ ان کی کوئی فرمائش بھی ہے؟ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہوگا اس کی سربراہی کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. بٹ کچھ مستقبل کے حوالے سے چیزیں ہیں، کچھ موجودہ چیزیں ہیں اور کوائٹ نیچرل. دیکھیں جی، جو لوگ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں اس قسم کے کنسرنز، خصوصاً جب آپ لوگ ٹپکلی آرچ رائیولز ہوں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوں اور آپ کے سپورٹ بیسز جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں تو پھر اس قسم کے کنسرنز ہوتے ہیں. دیٹ از کوائٹ نیچرل اینڈ وہ انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو دے ول بی، مطلب ہے اٹ ول بی ایڈریسڈ. اگر فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی مجھے سربراہی دی جائے اپوزیشن کے اتحاد کی، تو کیا پی ٹی آئی کو اس میں کوئی اعتراض ہوگا سر؟ دیکھیں، بات یہ کہ پی ٹی آئی ان دیٹ اتحاد سب سے بڑی جماعت ہوگی آن گراؤنڈ، اپنی طاقت، اپنی حجم کے حوالے سے بھی، اپنی سیٹوں کے حوالے سے بھی. تو مگر جب ایسے اتحاد بن جاتے ہیں پھر ایک مشترکہ فیصلے کیے جاتے ہیں. جب وہ سٹیج آئے گی اور سب بیٹھے ہوں گے، پہلے وہ اتحاد پہ مان جائیں گے تو پھر جب سب بیٹھیں گے تو مشترکہ فیصلہ کر لیں گے. جو مشترکہ فیصلہ ہوگا ہماری طرف سے خان صاحب نے کی بھی گائیڈنس بھی اس میں شامل ہوگی تو بہتر فیصلہ ہوگا. شاہ صاحب، کیا یہ رسکی نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سربراہی دینا، ان کے پاس کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے سیاسی تعلقات کو دیکھتے ہوئے، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط کو دیکھتے ہوئے؟ کیا یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے لیے یہ مشکل فیصلہ نہیں ہو جائے گا مولانا فضل الرحمان کو سربراہی دے دینا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کو سربراہی دیں گے. میں نے تو یہ کہا کہ جب اس قسم کے اتحاد بنتے ہیں تو پھر مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں. when we'll cross the bridge, when we'll get to the bridge, جب پل آئے گا تو اسے کراس کریں گے تب دیکھیں گے. ابھی میرے خیال میں it's too early to say that. خان صاحب سے ملاقات ہونے کے بعد پہلے ان کے کنسرنز دور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو مشترکہ فیصلہ ہوا خان صاحب کے جو ہے وہ گائیڈنس کی روشنی میں ہو جائے گا. مگر یہ تو شاید اگلے چند دن کے اندر ہونا ہے نا سر، کیونکہ آپ نے عید کے بعد فوراً بعد ایک احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا. بھائی میری بات سنو نا، آج تو دوسرا روزہ جی، ٹائم ہے کافی سارا، اللہ خیر کرے گا. 28 روزے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پیرلل ایفرٹ شروع ہو گئی ہیں آپ کے یعنی تحریک انصاف کے مقابلے میں، اور وہ ایفرٹس کر رہے ہیں عمران اسماعیل صاحب اور ان کے کچھ اور ساتھی، اس میں شاید فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے انہوں نے کر لیے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ موجودہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو رہائی کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ منظم ایفرٹ نہیں کر سکی ہے، وہ ہم کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے سر؟ میں تو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی جان بچانے اور چھڑانے کے لیے اس وقت پارٹی چھوڑ دی، ٹویٹس کر دی، پریس سٹیٹمنٹس دے دی، آج اگر وہ یہ کہیں گے جی یہ ٹیم نہیں چھڑا سکی ہم چھڑائیں گے تو مڑ اللہ دی شان ہے نا، پھر اسی کی کہہ سکتے ہوتے ہیں.
نہیں لیکن کوشش تو وہی چیز کر رہے ہیں نا جو آپ نے بھی کوشش کی ہے, تو آپ کی سپورٹ ان کو حاصل ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں جی, ہم تو ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کو 9 مئی پہ اوکھے ٹائم میں اور پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے, ہماری ایسے کسی ایلیمنٹ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. وہ چلے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی, کھڑے رہے, مار کھاتے رہے, روپوش ہو گئے. تو بہت سارے ساتھ جنہیں ٹویٹاں کر چڑیاں تھے, دوڑ گئے. وہ آپ کو they will not be supported by پاکستان. جیسا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان میں سے 1-2 لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے انہیں یہ آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ اس موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ نہیں چل سکتے اور یہ ہمیں بھی قبول نہیں کر رہے, تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم پیرلی اپنا کام شروع کریں. سر میرے خیال میں اگر آپ خان صاحب کی ٹویٹس کا جائزہ لیں اور خان صاحب نے کس کے حوالے سے کیا کیا بیان دلوایا, تو میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے. ایک لوگ ہیں جو خان کو اوکھے ٹائم میں چھوڑ کے چلے گئے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, I hate to repeat it but I'll do that again. 9 مئی کو چھوڑ کے جانے والے, پی ٹی آئی چھوڑنے والے, اور پھر ساتھ یہ کوٹ کرنے والے جی کہ ہم سیاست ہی چھوڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. تو اس قسم کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, they are not part of PTI and they are literally being launched by establishment کہ جی واپس آ کے پارٹی میں کریں. عمران خان ان کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں اور بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. پہلے خان ان کو پارٹی میں تو لے لے, اسائنمنٹس تو بعد کی بات ہے. شیخ صاحب یہ سوال میں نے عمران اسماعیل صاحب سے پوچھا, وہ میرے ساتھ پروگرام میں تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ پارٹی کو چھوڑ کر جانے والے اور پارٹی کے اندر رہ کر سختیاں برداشت کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ بہت سارے لوگوں کا نام دے کر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تو پھر بھی سختیاں ہیں کہ ہمیں اٹھایا گیا, زبردستی لے جایا گیا, لیکن کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن پر کوئی سختی نہیں آئی اور پارٹی کے اندر بیٹھ کر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے. یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں. سر یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے نا, تسی کون ہو؟ مطلب ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, تم لوگ تو عمران خان کو چھوڑ گئے تھے نا, تم لوگ کون ہو؟ عمران خان بیٹھا ہے, عمران خان کو پتہ ہے یہ اس کی پارٹی ہے, وہ خود ہی فیصلے کر لے, آپ اپنی خاطر جمع رکھیں بس. صحیح ہے, چلیے یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب نے کرنا ہے. سر یہ بتائیں شیخ صاحب, جس کی پارٹی دیکھیں سر اصل بھائی, جن کی پارٹی ہے, جو قائد ہیں, یہ انہی کی ڈسکریشن ہے کہ کون ان کی پارٹی میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر اس میں یہ ہے نا کہ سر کہ یہ پھر فیصلہ خان صاحب کو کرنے دیا جائے, نہ کہ پارٹی کے کچھ لوگ یہ بیان دیں کہ بھائی چونکہ یہ جا چکے ہیں اس لیے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. ہو سکتا ہے خان صاحب کل کو آگے کہیں کہ ٹھیک ہے جی فواد چودھری مجھے قبول ہے, کیونکہ نہیں یہ بیان کسی نے نہیں دیا. سر آفر صاحب بہت کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں. نہیں ہم نے یہ بڑا واضح کہہ دیا ہے, کیونکہ خان صاحب ایک پالیسی کلیئر کر چکے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں باہر آؤں گا پھر میں دیکھوں گا. خان صاحب نے کسی کو واپس نہیں لیا. بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے ٹرائل کے بہانے عمران خان صاحب کو ڈیلی ملتے رہے. اگر اتنا ہی وہ ہوتا تو خان صاحب ان کو واپس لے لیتے نا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ سے کھپنے کی بجائے اینکر سے, یا جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران باہر موجود ہیں ان سے کھپنے کی بجائے وہ 6-7 مہینے جو عمران خان جا کے ملتے رہے تو فیصلہ کرا لینا سی نا. صحیح ہے, مگر خان صاحب نے ان کی مخالفت میں بہت واضح بیان بھی تو نہیں دیا نا کہ نہیں جی ان کو تو کسی صورت میں. میرے خیال میں آپ کی نظر سے نہیں گزرا. ایک جو صاحب ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کے حوالے سے بیرسٹر گوہر کو خان صاحب نے انسٹرکشنز دی. بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ پورا بیان ڈرافٹ کر کے اپنی طرف سے وہ پی ٹی آئی آفیشل پہ چلا دیا. میرے خیال میں دیٹس مطلب عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور کوئی آخر جی مطلب ہے کہاں چٹا ہے تو میں وہ کی کرا. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ 1 ارب روپے کو بچانے کے لیے 220 ملازمین کو قومی اسمبلی میں فارغ کیا گیا ہے. سالانہ 1 ارب روپے کی اس سے بچت ہوگی. اب یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد. اب جب تنخواہیں بڑھی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بڑھی ہیں. آج تک پی ٹی آئی کے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ان اضافہ شدہ تنخواہوں کا کیا کرنا ہے, ہم نے لینی ہے نہیں لینی, اسے فلاحی کاموں میں خرچ کر دینا ہے. کیا تھوڑا سا برڈن آپ فیل کرتے ہیں کہ ایم این ایز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے پی ٹی آئی کی جو طرف سے آفیشلی پالیسی, میں نے ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے باقاعدہ طور پہ اس کو کنڈیم کیا تھا. ہم اس کے خلاف ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن لیڈر نے بھی اس کو جو ہے اس کی مخالفت کی ہے. اگر آپ کو دیکھ لیں جس دن یہ پاس ہوا اس دن کا احتجاج ہوا. مجھے پتا ہے اب آپ یو ول برنگ آؤٹ کہ جی اتنے لوگوں نے دستخط کیے. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے دستخط کیے, مگر پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کو وہ نہیں کرتی ہے, اس کے حق میں نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں تنخواہیں نہیں بڑھنے دی تھی, روک دیا تھا. چند لوگ گئے تھے ان کے پاس, نہیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا کام.
یہ کیا بات ہے؟ جس کے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے ہیں تو وہ اس کے پاس دیکھیں نا لوگ. میں نے اگلے دن کسی کو سنا جی ہمارے ڈیرے نہیں چلتے تو پیسے بڑھانے چاہیے کیا. میں نے سنا وہ بندہ ادھر کو پوچھے کہ یہ ایم این اے بننے سے پہلے تمہارے ڈیرے کیسے چل رہے تھے, ایم این اے بننے سے پہلے تم اپنے حلقوں میں ٹریولنگ کیسے کر رہے تھے, اور جب ایم این اے بنے تو تمہیں ٹی اے تو مل رہا ہے آنے جانے کے لیے. یہ کوئی نیا کام تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ گئے ہیں میری اطلاع ہے, میں کنفرم بھی کروں گا, اس کو ری کنفرم کروں گا, ویسے تو اطلاع پکی ہے کہ جو بندے نکالے ہیں انہوں نے وہ نکالے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بھرتی کیے گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے کوئی وہ کرنے کے لیے وہ کیا ہے. انہوں نے ہمارے ہی بندوں کا جو ہمارے لوگوں کے ریفرنس سے شاید آئے ہوں, اس پہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا, میں بھی ذرا اس کو کنفرم کر لوں گا. مجھے یہ بتایا گیا ہے تو وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایم این ایز کی تنخواہیں آپ بے شک ختم کر دیں, روک دیں, کم کر دیں, ریورس کر دیں, مگر بالکل وہ جو غریب آدمی ہے اس ملک میں جو سرکاری ملازم ہے اس کے ساتھ دیکھیں نوکری سے نکالنے والا کام تو ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. مگر شیخ صاحب پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں بھی جو پی ٹی آئی کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی 50% کٹ لگ گیا ہے, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ انہیں 6 مہینے سے تنخواہیں بھی نہیں مل رہی. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کیا؟ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ. یہ خبریں پتہ نہیں آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں, اخبار میں چھپی ہوئی ہے سر. جو ڈیوز ہے میں وہی آپ کی اسی طرف آ رہا ہوں جی. جو آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے نے ہمارے اکاؤنٹس, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے اکاؤنٹس کی اسکروٹنیز, اور نیب اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے, ہمارے جتنی دفعہ بھی ریڈ ہوا ہے ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, ہمارے کمپیوٹر, اسکرینز, انوائسز, خالی کاغذ, ہر شے چک کے لے گئے. تو پارٹی کو تو بڑی, جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف میرے پہ یا ایم این ایز, ایم پی ایس پہ, ان کے کاروباروں نے پارٹی کی بھی ہر چیز سیز کر دی ہے. پارٹی فنڈ ریز نہیں کر سکتی جو قانون کر سکتی ہے, لوگ پارٹی کے نیڑے نہیں لگتے ہیں اس حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے. کاروباری لوگ یا کوئی دوسرے جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیگلی تھرو پراپر چینل, وہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو وہ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ بالکل پارٹیوں پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ہم اس کو مینج کر رہے ہیں. فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کیا تنخواہیں کم کی گئی ہیں یا رکی ہیں؟ دیکھیں جو پچھلے ان کا بیک لاگ ہے وہ تو کلیئر کر دیا گیا ہے. اچھا. آگے جو ہے وہ اس میں رائٹ سائزنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں نا جب پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کسی طریقے سے کام چلایا جائے گا نا. لوگ تو ٹی وی والے اور اخبار والے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کوئی پی ٹی آئی نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جہاں سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں. اللہ دے بندے, پارٹی فنڈ ہی ریز کر دی ہوتی ہے قانونی طریقے نال, اور جب وہ سارے طریقے بند کر دیے جائیں پھر لوگ, اب ہم نے کیسے کیا, اب ہم نے پیسے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہم سب ایم این ایز نے, اور ہمیں کرنے چاہیے. اور وہ جو تنخواہیں انشاءاللہ جو دیتی ہیں اور جو دینی ہے وہ ایم این ایز, ایم پی ایس, سینیٹرز کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کو کسی نے پوئے تو نہیں گیا نہ کسی کو جاواں گے, سارا اپنا مسئلہ ہے انٹرنل, اسی آپ ان ریزالو کرتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں یہ بتا دیں, آپ نے کابینہ میں توسیع کو بڑا کریٹیسائز کیا ہے. بہرحال کابینہ تو ہوتی ہے سر, ملک کو چلانے کے لیے وزراء کی ضرورت تو ہوتی ہے. پہلے کم تھے, اب انہوں نے تھوڑے بڑھا لیے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا آپ کے زمانے میں بھی. اور پھر حکومت کہتی ہے کہ جی اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اپنے اتحادیوں کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے, اس لیے کیا ہے. اتحاد کی مجبوریاں ہیں, ان کو پاکستان کی کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں قوم کی کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں عوام کی کوئی مجبوری نہیں ہے, اتحاد کی مجبوری ہے. اس کا جو آپ 1 بلین کا بچانے کے لیے آپ نے 220 بچوں کو بے روزگار کیا ہے, ان وزراء کا جو 23 کے 27 وزیر ہیں, ان کا بھی فائنینشیل امپیکٹ بلین سے اوپر چلا جائے گا. گاڑیاں, پیٹرول, سٹاف, گھروں کے خرچے, بل ان کا سٹاف, گھر کا, دفتر کا علیحدہ, پرکس. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اتنی کمی تھی وزراء کی, یہ جتنے کوئی 23 کے 27 وزیر جو ہے لات چھڑیں تھے, پورا سال کی میں حکومت چلا رہے ہیں. 26 ہیں, معاملے خصوصی کو ملا لیں تو 31 بن جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. چلیے دیکھیں, اچھا اس میں اور لوٹے موٹے بھی کئی انہوں نے پا دیتے ہیں, تمہیں پتا ہے, وہ جڑے اتوں چھاڑ پھر جنہوں نے کوئی ووٹ ویچ کے پا چھڑیا سی پر جنہ پیسے لے سن, انہوں بے حیاواں نو بھی پا دیتا انہوں نے. تو یہ کیا ہے مطلب, آپ دیکھیں تو صحیح. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں فوراً 3-4 نام ابھرے ہیں. وہ جڑا مرضی نہ تو ڈاڑے ذہن جو ابھرے ہیں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک, بس جو آپ سوچ رہے ہیں آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. آخر میں انہوں نے جو کابینہ کی توسیع ہے, ایکسٹینشن ہے, اس کی کافی تنقید اس پر کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے مالی خزانے پر بڑا بوجھ آئے گا. ہمارے ساتھ ایک کابینہ میں 9 اضافہ شدہ ممبر موجود ہیں. کھیلداس کوہستانی صاحب وزیر مملکت ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, اور عامر جا صاحب سینئر تجزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. کوہستانی صاحب, ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر بننے کے لیے, دوسرا یہ ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کہاں سے وزیر آ گئے؟ اسد صاحب بڑی مہربانی, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, یہ حکومت جو ہے وہ اس میں مخلوط حکومت ہے, ایک قسم کی نیشنل حکومت بھی کہہ سکتے ہیں, اور 2013 جیسا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے. تو جب ہم قومی سوچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو بھی لینا پڑتا ہے. لیکن پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تو میرے خیال آپ کا الائنس نہیں ہے. نہیں, پرویز خٹک صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے. اس نے انتشار فساد کی سیاست کو مسترد کر کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے سیاست کا آغاز کیا ہے. اچھا. تو وہ پرانے سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, ایک تجربے کار ہے. ہم بھی اس کے وزیر اعظم صاحب اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. تجربہ کار تو شاہد خاقان عباسی بھی ہیں. شاہد خاقان عباسی تجربہ کار تو خواجہ سعد رفیق بھی ہیں, ابھی وزیر اعظم بنے تھے. سعد رفیق صاحب بھی ہمارے وفاقی وزیر رہے ہیں, اس نے پاکستان کی خدمت کی ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں جو بھی وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہوتا ہے, جو اس کو ٹیم میں یا کیبنٹ میں جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ پرویز کھٹک کیوں ہے, تو میرے خیال میں اس کا کوئی تنقید کوئی جواز کیوں نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ کیسے ہیں, مطلب میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آفر کی ہوئی تھی, بارہا کی ہوئی ہے, آج بھی ہے, مگر وہ نہیں آ رہے. ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے, باپ پارٹی حکومت کا حصہ ہے, کیو لیگ ہے, باقی جماعتیں, آزاد اراکین ہیں, جو پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم سب کو لے کے چلیں گے, یہ سب کا پاکستان ہے. اور یہ 2013 جیسا اگر مینڈیٹ ہوتا شاید ایسے فیصلے نہ ہوتے, جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, پورا اس میں مینڈیٹ دیا ہوا تھا, تو پوری ہماری اپنی ٹیم تھی. کئی ہمارے جو اسٹار کھلاڑی ہیں, جو بڑے ہیں, وہ اس الیکشن میں ان کی کامیابی نہیں ہوئی. لیکن پرویز خٹک صاحب کا آنا تو اس بات سے تعلق نہیں رکھتا سر کہ آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. مطلب پرویز خٹک اس میں تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں نا سر. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے, وہ اس لیے ان کو شامل کیا گیا ہے. ظاہر ہے اس کو وزیر اعظم صاحب پورٹ فولیو دیں گے, ذمہ واری دیں گے, تو وہ ذمہ واری نبھائیں گے. اور ملک کے لیے پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے رہے. اگر وہ اہل نہیں تھے تو عمران خان نے اس کو چیف منسٹر کیوں بنایا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ اہل نہیں تھے. تو یہ بات ہے. دیکھیں, اہل تو خرم دستگیر بھی ہے نا سر. تو خرم دستگیر صاحب اگر کامیاب ہوتے یا اس کو ہروایا گیا, میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا یہ اسٹانس ہے, خرم دستگیر کو ہروایا گیا ہے. تو جو بھی وجوہات, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اگر خرم دستگیر ہوتے تو وہ اس کیبنٹ کا بھی حصہ ہوتے, اور خرم دستگیر صاحب پارٹی کے بڑے سینئر منجے ہوئے اور تجربے کار ہیں, اور آگے بھی ہماری جماعت اور حکومت ان کی رہنمائی اور ان کا سپورٹ رہے گا. سینیٹر صاحب, کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ یہ کابینہ کی توسیع کی؟ کابینہ نے ہی بہرحال ملک چلانا ہوتا سر. ایک عدالتی فیصلے کے مطابق کابینہ ہی حکومت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے بڑی کوشش کی کہ شرمندہ کر دیں, لیکن یہ نہیں. میں نے شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں سوال کر رہا تھا. باتوں ایک طریقہ ہوتا ہے نا. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں تھا جو 2013 میں تھے. ان کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں, یہ بغیر مینڈیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کی ابھی آپ بتا رہے تھے خرم دستگیر صاحب کی بات. خرم دستگیر صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ ہم عزت کی ہار ایکسیپٹ کر لیں گے بنسبت اس کے کہ ہم ذلت کی جیت. ان کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ آپ عزت کی ہار, اس کی سزا مل رہی ہے. پرویز خٹک کو یہ کیا کہتے تھے, ذرا آپ نکالیں نا ذرا رانا ثناء اللہ کی تقریر. وہ کیا کہتے تھے؟ ان کی وہ جو ان کا جو قد کاٹ کے لحاظ سے بھی ان کو ایک وہ کہتے تھے. ان سے ذرا پوچھیں کہ امیر مقام کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں.
جن کو انہوں نے لینڈ گریبنگ مافیا کہا ہے, جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بی آر ٹی کے اندر بہت زیادہ کرپشن کی, اور بقول ان کے کہ اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو 2 لوگوں میں سے ایک, جس کا نام پرویز خٹک تھا, انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر تو کیس نہیں کرنا چاہیے اگر نیب ایماندار ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ان کو چاہیے ہر وہ شخص جس نے اپنا ایمان بدلا ہو, ہر وہ شخص جو بکنے کے لیے تیار ہو, ہر وہ شخص جو ہارس ٹریڈنگ کے لیے تیار ہو. دے نیڈ دیم بیکاز یہی ان کی پارٹی ہے. صحیح ہے. ان کی پارٹی کا جو موقف تھا نا, وہ ووٹ کو عزت دو نہیں تھا, وہ ووٹ کو خریدو, اور یہ خرید رہے ہیں. دیٹ از آل, نتھنگ ایلس. ان کے پاس اتنے, جیسے آپ نے نام لیے ہیں, یہ سارے لوگ تھے, ان میں سے کسی کو الیکٹڈ تو وہ بھی نہیں ہے نا. پرویز خٹک کون سا نیشنل اسمبلی کا رکن ہے؟ اگر کرنے ہی ہوتا. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے. خواجہ سعد رفیق سے بڑے سیاستدانوں میں سے نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ خواہش مند ہی نہ ہو کیبنٹ میں آنے کے. اور 10 لوگ یار, جو بندہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے وہ سینئر نہیں ہوگا. صحیح ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک بات بتاؤں. ہم یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, دل کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا چلے, یہ دل کی بات یا دماغ کی بات, یہ کون سی مانے؟ عامر ضیاء صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس نئی کابینہ کے اراکین کو؟ خاص طور پر میں نے پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا. ان کے جو خصوصیت بتائی گئی پرویز خٹک صاحب کی, وہ سینئر ہیں. تو بات کی کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے سینئر سیاستدان ہیں, تسمہ پاک کی طرح جو ہے پاکستان مسلط ہیں. وجہ اس کے نئے لوگوں کو موقع دیا جائے, ان لوگوں کو موقع دیا جائے جو منتخب ہو کر آئے ہوں. بات یہ مسترد ہو چکے, جن کو عوام نے مسترد کر دیا, اس کرائیٹیریا کے تحت جو ہے آپ جو ہے دوبارہ موقع دے رہے, کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں مان رہی. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں دراڑ ڈالنے, انہوں نے پیریلل پارٹی بنائی تھی. جو کچھ ان کے ساتھ وہ تاریخ کا حصہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ نون لیگ کی شہباز شریف صاحب کی کیا مجبوری ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے نورتنوں میں ان کا شمار کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. جب وہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت تنقید ہوتی تھی, تو اس نورتن میں کیا خوبی ہے, کس طرح تو جھلملا رہے ہیں, کس طرح کو کیا. تو میرے لیے بھی ایک سوال ہے, اور اس میں نظر یہ آتا ہے کہ نون لیگ کی مجبوری ہے, اور اس کے اندر جو پارٹی کے اندر بھی ان کا رد عمل ہوگا, اچھا خاصا رد عمل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے خٹک صاحب کی, اس میں بھی رد عمل ہوگا وہاں پر بھی, کیونکہ لوگوں نے تو رد کر دیا. تو بڑا اچھا مجھے لگا تھا کہ جب ان کی پارٹی کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی تو یہ سیاست سے کم و بیش کنارہ کش ہو گئے تھے. اور یہی ایک اخلاق کی ذمہ داری بھی ہوتی کہ آپ کنارہ کش ہو جائیں. پھر دوسری بات یہ آتی کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان کے اندر جو ہے کیا ہمیں 48 49 50 رکنی کابینہ کی ضرورت ہے؟ کیا دنیا جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہی کہ ایک لین ایفیشینٹ قسم کی کابینہ ہو, امپاورڈ کابینہ ہو؟ ہم لوگ کیوں جو ہے ایک بڑی کابینہ, ایک بڑی فوج دفر موج رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات نا. اور اب یہ کہ جی تنخواہیں نہیں لے رہے, ہم فلاں نہیں کر رہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک سمبلزم ہوتا ہے, ایک علامت ہوتی ہے. علامت یہ ہوتی ہے کہ جی آپ عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, عوام کو آپ کہتے ہیں کہ پیٹی کسو, لیکن حکمراں پیٹی کسنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرواتے ہیں نیشنل اسمبلی میں ایک طرف, دوسری طرف وہ جو ہے ملازمین کو, چھوٹے درجے کے ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیتے ہیں. بڑا تعداد ہے. خود وہ بڑی بڑی بیش قیمت گاڑیوں میں گھومتے ہیں, بڑے بڑے ان کے انوائے ہوتے ہیں, ان کی پرکس ہوتی ہیں, لیکن جو بچے کا دودھ کا گلاس ہے اس پہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. سمبلزم ہے کہاں ہے؟ اچھی قیادت وہ ہوتی جو کہتی کہ جی اگر عوام مشکل میں تو ہم بھی مشکل میں ہیں. میں اپنی بڑی گاڑی چھوڑ کر میں چھوٹی گاڑی میں آؤں گا جو پاکستان میڈ ان پاکستان ہوگی. ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عوام سے اتنے خوفزدہ ہیں, جب اتنے ابھی میں اس کا دہشت گردی کے اعداد و شمار پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے فروری کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ سویلین کیجویلٹیز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, دگنی ہو گئی, 175% اضافہ ہوا ہے فروری میں. ٹھیک ہے نا. کیا وجہ ہے کہ بھئی تو سیاستدان جب ایک عام آدمی بیچارہ جان جو ہے نا سرتیلی پہ لے کے گھوم رہا ہے, تو حکمران کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی پھر کہیں گے جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر ہم کھڑے ہیں. جب ہمارے بچوں کی جان خطرے میں, ہماری فوج کے بہادروں کی جان خطرے میں, پولیس والوں کی جان خطرے میں, تو یہ لوگ کیا آسمان سے اترے میں؟ بات یہ ہوتی کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو اور ہمارا ٹیکس پیئرز منی ہے.
اور ان کو بالکل درد نہیں ہے کہ جس طرح سے لوگ خرچ بالکل صحیح ہے سر. آپ نے عامر صاحب جیسے کہ ذکر کیا کہ 220 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایک طرف تو تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں اور چھوٹے درجے کے ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے, لیکن ایک سوال اس سے پہلے اگر میں کھیلدار صاحب آپ سے لے لوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پرویز خٹک صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کابینہ میں لایا گیا, لیکن یہ اورنگزیب کھچی اور یہ مبارک زیب اور وجیہ قمر, ان سے کون سے وعدے کیے ہوئے نبھائے جا رہے ہیں یا ان کو کس خدمت کا صلاح دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں سینیٹر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں. اگرچہ سینیٹر صاحب اس پہ شرمندگی کا اظہار کر دیں کہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کلمات ادا کرتے تھے, پرویز الہی کے لیے کیا کلمات ادا کرتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو چور کہتے رہے ہیں, نون کو چور, پوری پیپلز پارٹی پنجاب پی ٹی آئی کا حصہ بنا دی 22 سال میں, کوئی لوٹا چھوڑا نہیں, کوئی انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ چھوڑا نہیں, وفاداریاں انہوں نے تبدیل کروائیاں. تو پاکستان کی سیاست کا یہ حصہ ہے. کل آپ نے کسی پہ تنقید کیا, آج یہ کوئی ذاتی غلام ہے؟ صرف آپ اس ملک میں سچے ایماندار اور جو ہے بچے ہیں, باقی آپ کی جماعت میں ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے پاس آ گئے, حکومت میں آ گئے تو وہ غلط بندہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ شرمندگی آپ بھی اظہار کر دیں, پہلے آپ کر دیں, میں کر دیتا ہوں. چلیں یہ اس کا جواب کون سے لیتے ہیں سر؟ کہیں معافی مانگیں, کون سے جواب کون سے لیتے ہیں؟ لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے غلط کیا ہے. اب میرے سوال کا جواب آپ دے دیجیے گا, پھر میں اس کا جواب لیتا ہوں کہ یہ اورنگزیب کھیچی صاحب, مبارک زیب, ان کو کس خدمت کا صلاح ملا ہے سر؟ اور وجیہ قمر صاحبہ کو بھی دیکھیں, انہوں نے, میں وہی کہہ رہا ہوں, انہوں نے انتشار فساد کی سیاست کو چھوڑ کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی سیاست کا حصہ بنے ہیں. کھچی صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ 26ویں ترمیم میں ووٹ کرو تمہیں وزیر بنائیں گے؟ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. وہ میں انہوں نے وزارت کے لیے اپنا نہیں, بالکل نہیں ووٹ کیا تھا نا, بالکل نہیں. 4 لوگ آئے ہیں, اگر چاروں وزیر بنتے نا, 4 لوگ تھے نا یا 5 لوگ تھے, اگرچہ وہ ہوتے, ان کا خاندان پہلے بھی سیاست کرتا رہا ہے, ان کا حلقے میں ہم دیکھیں, آپ ساؤتھ پنجاب کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, سینٹرل پنجاب جیسے مجھے سندھ سے اٹھایا گیا ہے, یہ بھی مجبوری ہوتی ہے. یہ سیاسی حکومت ہے, سیاسی حکومت میں سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس چیز کا وجیہ قمر نے ان کو, ان کے انتشار کو, فساد کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ نون میں شامل ہوئی. پھر جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا, جو قربانی ہم سمجھتے ہیں انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, تو ہم آئین کے لیے یا وزارت کے لیے کسی سر آپ نے تبھی ان سے, لیکن آپ نے راجہ ریاض سے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ تم چھوڑ کے آؤ تو ہم ٹکٹ دیں گے. دیکھیں وجیہ صاحبہ 16 مہینے میں بھی MNA تھی نا, کوئی حکومت میں ایسا نہیں تھی. اگر آج بھی وزیر اعظم اس کو نہیں اٹھاتے, وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہے. اگر کل یہ یہاں بیٹھے ہوئے PTI میں پارٹی کے ساتھ لائل ہیں وہ, جی بالکل لائلٹی ہے نون کے ساتھ. اگر آج سینیٹر صاحب PTI میں بیٹھے ہوئے, کل اور جماعت میں فیصلہ کرتے ہیں, یہ اس کا حق ہے. میں کل کوئی فیصلہ کرتا ہوں, میرا حق ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ کہتے ہیں کہ کسی شخصی غلام نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں کسی کو غلام بنا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. سینیٹر صاحب اس بات کا جواب دیجئے نا کہ آپ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک کے بارے میں یہی ماضی میں کیا کہتے تھے, آج کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ماضی میں کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں, اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا نام لیا انہوں نے. دیکھیں, ہم لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہم کرتے تھے وہ ہمیں برا بلا کہتے تھے, ہم ان کو برا بلا کہتے تھے, لیکن جس لیول کا برا بلا PMLN والے پیپلز پارٹی کو کہتے تھے, اس لیول تک آج تک کوئی نہیں گیا. آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا سر, بات کی ہے نا, لیکن میری بات سنیں, وہ دہرا بھی نہیں سکتا. سن لیں نا, آپ وہ دہرا سکتے ہیں کہ جو تصویریں پھینکی گئی تھی سر, وہ ٹھیک ہے, وہ دہرا سکتے ہیں. نہیں, میری بات سنیں, وہ دہرا سکتے ہیں. دیکھیں نا, وہ دہرا سکتے ہیں. دیکھیں نا, میری بات سنیں, دیکھیں بات یہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ سوالات پوچھ رہے ہیں نا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس لحاظ سے کہ یہ ایک قسم کے لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں, ایک قسم کا جھانسا دیتے ہیں یا رشوت دیتے ہیں کہ یار تم یہ کر لو, اپنی لائلٹی بدل لو, ہم تمہیں یہ کر دیں گے, تم فلانا کر دو, ہم تمہیں یہ بدل دیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, اس کے علاوہ جینوئنلی کچھ چیز نہیں ہے. ان میں سے کوئی ان کے آ کے جو ویلیو ایڈڈ سر, لیکن میں کام ہے نا وہ نہیں کرائے گا. ایک صوبہ محاذ بنا, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, وہ ایک محاذ بنا کر آپ کے پاس آیا, آپ نے مجبوراً انہیں وزارتیں دی تھی نا, کیونکہ وہ آپ کے لیے آئے تھے. ایک منٹ یاد رکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. جو
اگر ایک پارٹی ایز اے پارٹی آئے اور آپ کے ساتھ شریک ہو, جیسے ایم کیو ایم والے ان کے ساتھ ہیں, یا جیسے باپ والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یا جیسے پیپلز پارٹی والے ان کو بنتے ہیں, بات بنتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے نام لیے نا, ان لوگوں کا مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی تک کیا بنتی ہے, جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے بتایا نا, انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے انتشار کی سازش چھوڑ کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا, اس لیے ان کو. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. آپ لوگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اگر آپ ساؤتھ پنجاب سے لے رہے ہیں, آپ 15-20 لوگوں کو ایک ساتھ لے رہے ہیں, وہ ایز اے گروپ آ رہے ہیں, آپ کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں, فیئر انف آپ ان کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یار چونکہ وہ ایک گروپ تھا, ہم نے اس گروپ کو اتنا یہ کیا تھا, وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میں ایم کیو ایم کے اوپر ان کو یہ ان کو دے رہے, مجھے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اگر یہ پیپلز پارٹی کو دیتے, پیپلز پارٹی لے لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر یہ ان قسم کے لوگ جو اچھا اپنے بہت اچھے لوگوں کو جو کہ ایکچولی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ان کو یہ نہیں لے رہے, یہاں مجھے اعتراض ہو جاتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. یہاں مجھے ہر اس پہ بھی اعتراض, اگر میری پارٹی میں بھی ہوتا ہے میں اس پہ بھی اعتراض کرتا ہوتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں اس میں اعتراض نہیں کرتا. مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں کر رہے. یہ تو اگین پرائم منسٹر کا یا پارٹی کا پروگریٹو ہوتا ہے. آپ کے پاس پنجاب میں کتنے اچھے لوگ تھے, سینئر تجربہ کار, آپ نے عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنایا. عثمان بزدار میں بھی مانتا ہوں کہ وہ واز ناٹ اے گڈ چوائس, میں مانتا ہوں وہ واز ناٹ اے گڈ چوائس, ٹھیک ہے. اور میں نے خان صاحب کو بھی کہا ہوا ہے. اچھا عثمان بزدار کا یہ تھا کہ وہاں پہ 4 پاور وہ تھے, جب پی ٹی آئی آ رہی تھی 4 پاور تھے ان کے درمیان. وہ کہتے ہیں نا 4 ملوں میں مرغی حرام, تو وہ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ ہی گاٹ بینیفٹ آف, بیکاز وہ چاروں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. ادروائز ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جاتا, میری نظر میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے عامر زاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کیوں نہیں بن پا رہا. رکاوٹ مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کی ڈیمانڈز ہیں, پی ٹی آئی ان کو پورا نہیں کر سکتی, وہ کیا ہو سکتی ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عامر زاد صاحب, یہ اپوزیشن کا اتحاد بن نہیں پا رہا, اور اگر بن جاتا ہے تو یہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ملاپ یہ ایک فطری اتحاد ہوگا یا غیر فطری؟ سر ایک تو فاصلے بہت ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ابھی ان لوگوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے تو ہم سب کو عادت ہو گئی ہے سیاسی عمل کو ہم 2020 میچ کی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک دم بیٹھیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے. تو میرے خیال میں اس میں وقت لگ سکتا ہے, اور ضروری بھی نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ حزب اختلاف کے اتحاد کا حصہ بنے. 26ویں ترمیم پہ انہوں نے حکومت کا ہی ساتھ دیا تھا, اور وہ بہت ہی پھونک کے قدم رکھتے ہیں, زیرک سیاستدان ہیں. اور اگر آپ, میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں پر اگر آپ دیکھ لیں, تاریخ دیکھیں, ایم آر ڈی میں تو وہ شامل تھے, اس کے بعد کب ان کی اسٹریٹ پاور کی بات ضرور ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کبھی اسٹریٹ پاور کو استعمال نہیں کیا. کبھی بھی وہ خم ٹھوک کر بہت زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ حزب اختلاف کے اندر تحریک چلانے کے لیے نہیں آئے. وہ اپنی طاقت کو, وہ کہتے ہیں اس مکے کو بطور ایک فیئر استعمال نہیں کرتے. وہ مطلب ہے وہ کہتے ہیں جی وہ یہ ممکن ہے, لیکن وہ جاتے ہی نہیں آخری حد تک. تو یہ ان کا انداز سیاست ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ان میں انہیرنٹ کنٹرڈکشن بھی بہت ہے کہ ظاہر کے پی کے اندر پی ٹی آئی اور مولانا جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. لیکن اگر اس ملک میں اصولوں کی سیاست ہوتی, اگر اس ملک میں یہ بات ہوتی کہ جناب ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے, اس ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہیے, 2-4 جو پوائنٹس آف ایجنڈا جو ہوتے ہیں اس پہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے, اور مطلب ایک تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس پہ پیپلز پارٹی بھی کل کو ہاں کر سکتی ہے. نون لیگ کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ایماندارانہ انتخابات ہوں, تو پھر آپ آگے بڑھنے کی راہ جو ہے نکال سکتے ہیں. ہماری ابھی تک یہ خیال آیا کہ جی اتحاد بنے گا, کوئی تحریک چلے گی اور حکومت کو ڈھا دے گی. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آئے. اس سے پہلے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے, اللہ میں ان کو عقل سلیم دے, حزب اختلاف میں بھی اور حزب اقتدار میں بھی, کہ وہ بیٹھ کر کوئی راہ نکالنے پاکستان کے آگے بڑھنے کی. وجہ یہ کہ اگر تحریک چلتی ہے, تحریک ناکام ہوتی ہے تو معاملہ ویسے ہی ٹائم فش ہوگا, لیکن اس میں پاکستان کی سیاست میں انسٹیبلٹی رہے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ تحریک چلتی ہے, تحریک کل کو جو ہے سیاسی پلیئرز کے ہاتھ میں نہیں رہتی, لوگوں میں غم غصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارا ملک ایک بڑا ملک ہے, بنگلہ دیش نہیں ہے کہ تمام ایک بڑا ایک انونیمس کہتے ہیں نا ایک اس طرح کی تحریک چلا سکے. پنجاب کے الگ مسئلے ہیں, سندھ کے الگ ہیں, کے پی کے اندر ایک الگ ڈائنامکس ہے, بلوچستان کی الگ ہے. تو اس پہ خدشے اس بات کا ہے کہ چیزیں کیا سے کیا ہو جائیں, ٹھیک ہے نا.
تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اس کی نوبت نہ آنے دیں, ہم اس بات کی نوبت نہ آنے دیں کوئی بیرون ملک سے آ کر ہمیں ڈکٹیٹ کرو کہ جی اپنا مسئلہ حل کریں. ہم اس بات کی اجازت نہ دیں کہ جی لوگ سڑکوں پر جھنجلا کر آئیں. لوگ جھنجلائے ہوئے تو ہیں, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو, لوگ غصے میں ہیں, لوگ مہنگائی تلے کچلے گئے ہیں, لوگوں کو اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. یہ بڑا اوپریسو جابرانہ قسم کا سسٹم ہے یہ, اس میں عام آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ اور نون لیگ نا, تو اس میں آپ لوگ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو آپ اس وقت سے ڈریں کہ عوام جو ہے سب کچھ میدان میں آئے, اس سے پہلے کوئی حل نکالے. اب تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم عید کے بعد تحریک چلانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں کھیلا صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جمعرات کو عمران خان سے پارٹی رہنما کی ملاقات ہونی چاہیے, اب یہ الائنس کیوں نہیں بن پا رہا؟ وہ اس لیے نہیں بن پا رہا کہ عمران خان سے مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہو پا رہا. کیوں آپ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور کیوں حکومت نہیں ملنے دینا چاہتی ہے عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو؟ اسد صاحب پہلے میں آپ کو درستگی کروں کہ یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, یہ ٹانگا پارٹی الائنس ہے جس میں سیاسی یتیم شامل ہیں. اچھا. دوسری بات, مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی, آئین کی بالادستی کی, جمہوریت کی سیاست کی ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی سیاست انتشار, جلاؤ گھیراؤ, سڑکیں بند کرنا, ریڈ زون میں آ کے دھرنا دینا, خون خرابہ کرنا, اس کی سیاست کی ہے. تو دن رات کا فرق ہے مولانا صاحب کے. اور دوسرا یہ کہ مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ آ کے اقتدار میں بٹھا دیں, یہ آج بھی چاہتے ہیں, پیر پکڑ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو, ہمیں اقتدار دیا جائے غیر آئینی طریقے سے. تو یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, یہ ٹانگا پارٹی الائنس ہے. جو آپ نے دیکھا تھا ایک کمرے کے لوگ تھے, ڈرامہ کیا کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے, حکومت ہمیں یہ فستا نہیں, تو اس سے ایک دن پہلے اجازت تھی. وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی, کتنے لوگ تھے, جو چہرے پڑھ لیں آپ ان کے. عوام مجھے یہ بتائیں, دوسری بات بتائیں, یہ گرینڈ الائنس کس لیے ہے؟ مہنگائی ہم نے ختم کی ہے, معیشت ہم نے ٹھیک کی ہے, عوام سے وعدے ہم پورے کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو ہم نے بحال کیا ہے, پاکستان کو سفارتی کامیابی وزیر اعظم شہباز صاحب نے دلائی ہے, دنیا سے سرمایہ کاری ہماری حکومت میں آ رہی ہے. اپوزیشن کا سرمایہ کا حق ختم تو نہیں ہو جاتا نا؟ بالکل ان کو حق ہے. یہ تعمیری, ترقی, خوشحالی کی سیاست, اپوزیشن کا جو کردار ہے, تنقید کریں, پالیسیز پہ مخالفت کریں, پارلیمانی رول ادا کریں, ویلکم کریں گے. اپوزیشن کا کردار تو اپوزیشن طے کرے گی نا, حکومت تھوڑی طے کر کے دے گی. وہ رول کرے نا, یہ کہیں گے کہ ہم آئیں گے ڈی چوک پہ, ہم کفن باندھ کے آئیں گے, ماریں گے اور مریں گے, یہ کرنے ہم ان کو نہیں دیں گے. یہ کوئی بھی ہو, عدالتی حکم کی خلاف ورزی آپ کرتے رہیں گے, ملاقات نہیں ہونے دیں گے عمران خان سے. اس میں میں سمجھتا ہوں یہ قانونی معاملات ہیں, عدالتوں سے یہ رجوع کریں. اور ہمیں کوئی جتنی ملاقاتیں عمران خان سے بطور ان کی پارٹی فیملی نے کیے, نواز شریف صاحب کا ریکارڈ نکال لیں, شہباز شریف صاحب کا تو میں خود گواہ ہوں سر. شہباز شریف تو عدالت میں آتے تھے اور وہاں پر وہ سارا دن موجود رہتے تھے, پارٹی کے فیصلے بھی کرتے تھے, میٹنگز بھی لیتے تھے, لندن میں بھائی سے فون پہ بات بھی کر لیتے تھے. شہباز شریف صاحب نے گمبلا نہیں توڑوایا تھا, شہباز شریف نے سڑک نہیں بند کروائی تھی, شہباز شریف نے 9 مئی نہیں کروایا تھا. جو شخص جو جرم ان کے ہیں, جو کام انہوں نے کیے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس طرح ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں خیال عامر جہاں صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ میں, پھر سینیٹر صاحب کے بعد آتا ہوں. جی عامر صاحب. ایک پوائنٹ بھی ہمارے وزیر موصوف صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, میں صرف ایک چیز درستگی کے لیے, دیکھیں مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. جو 40% بڑھ چکی تھی وہ بڑھ چکی تھی, جو 28% بڑھ چکی تھی وہ بڑھ چکی تھی. تو ہماری یہ ابھی کتنی ہے سر, آپ مجھے بتا دیں. ابھی میں بتا رہا ہوں نا, لیکن یہ بھی تو خوش آئند ہے نا کہ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح بھی تو بہت کم ہو گئی ہے نا سر. پہلے کس شرح سے بڑھ رہی تھی, اور 38 سے 1.5% آئی ہے نا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ 3% ہوئی, 2.5% ہوئی, لیکن آپ نے بیس اتنا بڑھا دیا. آپ نے پہلے چیز 100 روپے کی چیز 200-250 روپے کی کر دی. اب 250 کے بعد اگر 51 کی ہو رہی تو آپ کہنے کی بڑا ہم نے کامیابی حاصل کی. صحیح بات. بھائی عوام کا تو پولیسن نکل گیا نا. میں تو ایک معیشت کی زبان میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. میں کہہ رہا ہوں بات نہیں کرے نا, ہم بات تو بتائیں کہ جی 250 روپے کی چیز ہے, وہ پہلے 50 روپے بڑھتی تھی, وہ 1 روپے بڑھ رہی ہے, 2 روپے بڑھ رہی ہے, 3 روپے بڑھ رہی ہے نا. مگر جو 250 ہو گیا, جو آپ نے بجلی کی قیمتیں 60 روپے فی یونٹ کر دی, اب تو وہ 40% کی شرح سے بڑھ بھی نہیں سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب 40% کی شرح سے بڑھ ہی نہیں سکتی. بہت بڑھ گئی ہے نا. تھوڑا سا منطقی بات کریں, لاجک بات کریں. میں صرف 1 منٹ لوں, آپ کو صحیح بات کر رہے ہو. صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل یہ بات درست کر رہے ہیں. پاکستان کے عام آدمی, جو غریب آدمی پریشان ہے, وہ نہیں
کئی ایسے لوگ ہیں، کئی فیصد ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں. یہ کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ ہمیں ٹھیک کرنا ہے، حکومتوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کر ان کی بھوک کو مٹائیں. آپ یہ اشتعال انتشار کی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سینیٹر صاحب آپ کا اتحاد کیسے فطری اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارا کوئی اتحاد سچ نہیں ہے. ہم لوگ جو سارے اپوزیشن والے ہیں، ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ پوائنٹ ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز پاکستان میں کیسے ہونے چاہیے. یہ چیز ہر ایک مانگتا ہے، سوائے بعض لوگوں کے کہ جو مینڈیٹ کو مانتی نہیں ہے، جن کا گراؤنڈ میں ہے نہیں. اچھا ابھی ہم یہاں کہہ رہے ہیں مہنگائی جو ہے نا لوگوں کی ہم کس طریقے سے دور کریں. پھر ہم نے بات کی مہنگائی کی تو وہ ضیاء صاحب نے تو میری وہ مشکل کہتے کہ جو مہنگائی، یہ ایک غلط بیانی ہے. میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، میں غلط بیانی کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں کہ جو سپیڈ ہے، جس سپیڈ سے آپ کھڈے کی طرف جا رہے تھے وہ سپیڈ آپ نے آہستہ کر دیا، جہاں آج بھی کھڈے کی طرف رہے. آپ کو پتہ ہے 11% گندم کی پیداوار کم ہو گئی ہے اس سال. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 8 مہینوں میں جو ہدف تھا کہ ہم اتنا ریونیو جنریٹ کریں گے، اس سے یہ پتہ نہیں کتنے پیچھے رہ گئے. 7.9 ٹریلین ہونا چاہیے تھا، اس سے یہ پتہ نہیں کتنے بلین سے. 606 ارب روپے کا FBR کا بھی ڈاؤن فال ہے پہلے سے. یہ اگر یہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہوگی، معیشت کوئی ٹھیک نہیں ہوئی، رتی برابر بھی ٹھیک نہیں ہوئی. اگر معیشت ٹھیک ہوتی تو آج IMF اپنا جو ان کے لحاظ سے تھا کہ یہ لوگ 3.5 یا 3.6 GDP کو ٹچ کریں گے، وہ اس کو ڈاؤن گریڈ نہ کرتا. اچھا اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے. انہوں نے کوئی ٹارگٹ نہیں اچیو کیے سوائے ایک چیز کے. IMF کا وفد آ گیا ہے پاکستان آج سے، اور وہ پاکستان کی جو اگلی IMF کی قسط ہے اس کا وہ فیصلہ کرے گا. میں ایک پرسنلی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ پورٹ فولیوز بڑھا دیں، کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی 6 چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا تو فور مینجمنٹ ایشوز ہوا ہے. یہ جو تنخواہیں بڑھانا ہے، مجھے فرض کریں اگر میں آج سینیٹر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، یہ آج MNA نہ ہوتے ہیں تو یہ کیسے گزارا کرتے؟ وہ گزارا اب نہیں کر سکتے. ضروری ہے اس کے لیے آپ جب MNA بن جاؤ تو مجھے اتنی تنخواہ ملنی چاہیے. تو میں کہوں اس سے پہلے آپ لوگ کیا کریں تو چلو یہ بھی کر لیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، آپ نے اپنی پرائرٹیز دیکھنی ہوتی. رہی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی ریاست بچانے کے لیے اپنی پالیٹکس، آپ کی پالیٹکس پہلے بھی ختم ہو گئی تھی. وہ ختم ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا کہ یار ہمیں عوام ووٹ نہیں دے گا تو اس وجہ سے ہم اس طریقے سے چوری کریں ووٹ کی. بہت شکریہ. 10 اپریل سے پہلے پوری PTI نون میں آنے کے لیے تیار تھی. یہ آ جاتی نا. ہماری مقبولیت سینیٹر صاحب بہت شکریہ، کیلدر صاحب بہت شکریہ، عامر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کو 9 برس مکمل ہو گئے ہیں. 3 مارچ 2016 کو پاکستانی انٹیلیجنس نے بلوچستان میں ایک تاریخی آپریشن کے ذریعے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس نے حسین مبارک پٹیل کے نام سے ایک بزنس بھی شروع کیا تھا، جس کی آڑ میں وہ پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلاتا رہا. کلبھوشن یادو نے گرفتاری کے بعد بتایا تھا کہ وہ بھارتی نیوی کا افسر تھا اور انٹیلیجنس کا کام سر انجام دیتا تھا. کلبھوشن نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ بلوچستان اور کراچی میں علیحدگی پسند رہنماؤں سے رابطہ کر کے CPEC کو نقصان پہنچانے، کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات اور سندھ میں دہشت گردی کی وارداتیں کرواتا تھا. کلبھوشن نے ایران کے شہر چابہار میں جیولری کا کاروبار اور سکریپ ڈیلر کا روپ دھار کر پاکستان، افغانستان اور ایران میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلایا. کلبھوشن کی جانب سے چلائے جانے والے دہشت گردی کے نیٹ ورک میں بلوچ لبریشن آرمی، TTP، لشکر جھنگوی اور داعش جیسے گروہ شامل تھے. کلبھوشن یادو نے صفورہ بس حملے جس میں 45 مسافروں کو شہید کیا گیا کہ مجرموں کو حاجی بلوچ کے ذریعے فنڈز اور ہتھیار مہیا کیے تھے. بھارت نے کلبھوشن کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں اٹھایا تو پاکستان کے وکیلوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حق کو مضبوطی سے پیش کیا اور پاکستان کو اختیار ملا کہ وہ اپنے قوانین کے تحت کیس کا جائزہ لے. کلبھوشن کا کیس جہاں یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے، CPEC کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہے، وہیں اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ہمارے ادارے دشمن کی ہر چال کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.